الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان. وقال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ پاک نے ہم سب کو الحمدللہ مسلمان بنائے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو بھی مسلمان بنایا. جہاں ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا. کیونکہ ہم نے سنا ہے رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک کل مولود یولد فطرہ, جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو بچہ دنیا میں آتا ہے فطرت اسلام پر آتا ہے. ایک بہت بڑے محقق عالم دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کی پوری دنیا کے اندر کافر بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. جو آیا فطرت اسلام پر آیا. مگر بات یہ ہے کہ جس گھر میں آتا ہے, جس گھرانے میں آتا ہے, جیسا ماحول ہوتا ہے, جو میجورٹی ہوتی ہے, اسی اعتبار سے اس کی نشو نما ہوتی ہے, اسی انداز سے اس کی تربیت ہوتی ہے اور بچہ اسی طرف ڈھال دیا جاتا ہے. یہودی کے گھر میں آیا تو یہودی بن گیا, نصرانی کے گھر میں آیا تو نصرانی بن گیا, مجوسی کے گھر میں آیا آگ پرست تو مجوسی بن گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. کیونکہ اللہ ہم سب کے والدین کو, ہمارے بڑوں کو, ہمارے بزرگوں کو بہترین جزا اور بدلہ نصیب فرمائے. جو حیات ہے اللہ ان کو صحت, تندرستی, عافیت نصیب فرمائے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے. ہماری میری آپ کی اس انداز سے انہوں نے تربیت کی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو سیدھے کان میں اذان پڑھو, بائیں کان میں اقامت پڑھو. یعنی سب سے پہلے بچے کے کان میں اگر کوئی رکعت گونجے تو اللہ کی بڑائی کی گونجے. ابھی دنیا میں آیا ہے, دنیا میں آنکھ کھولا ہے, اسے کچھ اندازہ نہیں, اسے کچھ پتہ نہیں, اسے کچھ کسی چیز کا احساس نہیں, مگر حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اور پھر آگے حکم ہے تحریک کراؤ, اس کا بامانہ نام رکھو. بولنا سیکھے تو سب سے پہلے اسے لفظ اللہ یاد کراؤ, اسے کلمہ یاد کراؤ. اور 7 سال کی عمر میں نماز کی ترغیب دو, 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھنے پر تنبیہ کرو. جب بچہ یا بچی بلوغت کو پہنچ جائے دیندار گھرانے سے متعلق پھر اس کا نکاح کر دو. تو اس انداز سے ہماری آپ کی تربیت ہوئی ہے, اس کی وجہ سے مسلمان کہلائے. الحمدللہ ہمارا نام بھی مسلمان ہی رکھا گیا ہے. قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین, کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. نام ہمارا مسلم ہے. یعنی مسلمان کہتے ہیں وفادار کو, اور وفا شعار کو, فرمانبردار کو, اور اطاعت گزار کو.
مسلمان ہوتا ہی فرمانبردار ہے۔ مسلمان نام آزادی کا نہیں ہے، مسلمان نام پابندی کا ہے۔ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے، کوئی برادری نہیں ہے، مسلمان ایک زندگی ہے۔ وہ سماکم المسلمین۔ اس لیے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الى آخر۔ کچھ اعرابی، کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، آپ مومن ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ مت کہو کہ ہم مومن ہو گئے، یہ مت کہو کہ ہم نے ایمان لایا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام لایا۔ آگے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کیا مطلب؟ اس کا خلاصہ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب تک تمہارے دل کے اندر ایمان راسخ نہ ہو جائے، دل کے اندر تمہارے ایمان پیوست نہ ہو جائے، اس وقت تک گویا تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ایمان کی دعوت ہے ایمان والے کے لیے، اسلام کی دعوت ہے غیروں کے لیے۔ ایمان کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو بزرگوں، مجھے آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہم کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ نے مسلمان بنایا ہے، ورنہ اللہ قادر تھے اس بات پر، کیونکہ مقدرات اللہ کی طرف سے طے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جب استقرار حمل ہوتا ہے، بچہ مادر رحم میں قرار پاتا ہے، اسی وقت میں فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اس کو سعید لکھوں یا بدبخت لکھوں؟ تو سب کا سب، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی عمر کیا ہوگی، کہاں مرے گا، کس حال میں، کس جگہ، یہ سب کا سب۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کچھ چیزیں ایسی ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ مادر رحم میں کیا ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ابھی استقرار ہوا ہے، ابھی نطفہ قرار پایا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اس کی عمر طویل ہوگی یا قصیر ہوگی، یعنی کم ہوگی، اور کیا کھائے گا، کیسے جیے گا، کہاں مرے گا، سب کا سب یہ اللہ کی طرف سے طے ہوا ہے۔ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو جو دولت دی ہے ایمان کی، یہ بہت قیمتی دولت ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے، پیش قیمت دولت بغیر قیمت کے دی، اس کی کوئی قیمت اللہ نے ہم سے نہیں دی۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ کتنے پریشان ہیں، میرے آپ کے جیسے لوگ جی گھر کا بل بھرتے بھرتے پریشان، اور چیزوں کے کرائے دیتے دیتے اور ادا کرتے کرتے پریشان، پانی کا بل ہے، الیکٹرک کا بل ہے، پتہ نہیں کائے کے بل ہے، مگر اللہ کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمتی دولت دی، اس کے ذریعے، اس کے بدلے میں اللہ نے ہم سے کچھ نہیں لیا، پیش قیمت دولت بغیر قیمت کے دی۔ تو شریعت کی ترتیب ہے، الحمدللہ اسی انداز سے میری آپ کی تربیت ہوئی ہے، اسی انداز سے میری آپ کی نشو و نما ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کہلائے ہیں۔ اب اللہ نے ہم کو مسلمان تو بنا دیا، اسلام کی دولت تو عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی قیمتی دولت تو اللہ نے ہم کو دے دیا، اب مجھے آپ کو اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے کہ اس قیمتی دولت، اس قیمتی پونجی کو ہم محفوظ کریں، اس کو روز بروز اس کو بڑھائیں، اس کو ترقی دیں،
اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے محفوظ کر کے بچا کر اس کو بچا کر اللہ کے پاس لے جائیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے، ہر ایک اس محنت کا مکلف ہے۔ اس لیے ایمان کی دعوت ہے ایمان والوں کے لیے، اسلام کی دعوت ہے گھروں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان کا مطالبہ کیا ہے صحابہ والے، آمنو کما آمن الناس، کہ لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اس لیے ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ سب ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اس پر، اللہ اور اس کے رسول پر۔ اس میں ایمان والے مرد بھی اور ایمان والی عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہے، وہ ایمان والے بندوں اور بندیوں سے۔ یہ ایمان والو بندوں اور بندیوں، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کو ایسے مانو جیسے اس کو ماننے کا حق ہے، اللہ کو ایسے ہی جانو جیسے اس کو جاننے کا حق ہے۔ حق تقاتی، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر زندگی اسلام ایمان کے مطابق گزرتی ہے، اسلام کے مطابق گزرتی ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اسلام پر اور ایمان پر موت آئے گی۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ جس حال میں موت آتی ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جس کا شروع کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو دخل الجنہ، سیدھا جنت میں جائے۔ تو بزرگوں، مجھ سے آپ سے مطالبہ ہے اللہ سے ڈرنے کا، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس لیے کہا یہ ڈر جو ہے نا اللہ کا ڈر، یہ بریک ہے، بریک یہ آدمی کے لیے کنٹرولر ہے۔ ایسے گاڑی کو بریک ہوتے ہیں، بریک کے ذریعے سے گاڑی کنٹرول کی جاتی ہے اور بریک کے ذریعے سے گاڑی کو قابو میں رکھا جاتا ہے، اور منزل مقصود پر پہنچنے کی آدمی کو امید ہوتی ہے۔ اب بریک فیل ہو جائے تو خطرات ہی خطرات ہوتے ہیں کہ آدمی سے وہ بے قابو ہو جاتی ہے، چاہے پھر آدمی اس وقت میں کتنی ہنرمندی دکھائے، جب چیز بے قابو ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں صفحہ نمبر 29 پر ایک روایت نقل کی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا نبی اللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ کو نہیں بلکہ پوری امت کو، مجھے آپ کو، قیامت تک کے آنے والے اس امت کے ایک ایک فرد کو وصیت فرمائی۔ صحابہ کرام کا جو سوال ہوتا تھا، جو پوچھنا ہوتا تھا، اس میں پوری امت پوشیدہ ہوتی تھی۔ بعض موقع پر کچھ کام، کچھ اعمال ایسے بھی ہوئے قصداً ان سے کرائے گئے تاکہ امت کے اندر اس کی وضاحت ہو جائے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو کہ دنیا میں نور ہے آخرت میں ذخیرہ۔ پھر نیچے لکھا ہے تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے،
سارے کاموں کی بنیاد ہے تقویٰ. اسے کہتے ہیں اللہ کا ڈر. شیخ کہتے ہیں جس دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے پھر اس سے کوئی معصیت نہیں ہوتی، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف. اللہ مجھے آپ کو یہ دولت نصیب فرمائے. بہت قیمتی چیز ہے اور بڑی محنتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے ایک زمانے میں لوگ مہینوں ہفتوں اپنے اکابرین کی خدمت میں وقت لگایا کرتے تھے ماحول کے اندر اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے. تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت. اس کام سے مطلوب بھی یہ چیز ہے کہ میرا ذاتی تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے. محنت سے مرادی، محنت سے مطلوب یہ ہے یہ ساری دوڑ دھوپ، یہ جان مال وقت صلاحیت کی قربانیاں کائے کے لیے؟ تاکہ میرا ذاتی تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، میرا معاملہ اللہ کا معاملہ صحیح ہو جائے. ابھی حضرت جی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ہمارا اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ صحیح کر دیں گے. اگر ہم نے اپنی اللہ سے صلح کر لی تو اللہ سارے اعتبار سے ہمارا معاملہ صحیح کر دے. تو اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف، تقویٰ. اور تقوی والے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حضرت یوسف علیہ السلام جب کہ جانتے ہیں کہ سارے دروازے بند تھے، مقفل تھے، تالے لگے ہوئے تھے، بلقیس نے جب ہاتھ بڑھایا ہے تو آپ اس کے مکر سے بچنے کے لیے آگے بڑھے. دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند ہیں، مگر انہوں نے بڑھنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے راستے ہموار کر دیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر ضیق سے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے دروازے قریب جاتے، پہنچنے سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ملتا تھا. محل سے باہر نکلے، اللہ نے تنگی سے نکالا. اس لیے کہا تقویٰ حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے. آج بھی پوری امت جو تنگی میں ہے، کسمہ پرسی میں ہے، جو پریشانی میں ہے، احوال اور حالات میں گری ہوئی ہے، اگر امت تقوی پر آ جائے تو اللہ ہر تنگی میں سے نکال دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے ہر تنگی سے نکالیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، چاہے زمانہ جو بھی ہو، احوال اور حالات جیسے بھی ہو. کیونکہ اللہ کا قانون، اللہ کے جو ضابطے ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. زمانے بدلتے رہتے، زمانے آتے رہتے. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ دنیا کے دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں، احوال اور حالات، مگر اللہ کے جو ضابطے ہیں وہ تو اٹل ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیتے. تو ایک تو کہا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ اور بنیاد ہے، اور دوسرے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو کہ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ. یہ بڑی چیز ہے. اس لیے جب دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اطاعت ہوتی ہے کہ آدمی کو اندر کا ضمیر اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، اس کا نتیجہ اطاعت ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے نمونہ ہیں. ان کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی ذات عالی کا استحضار وہ مکمل طور پر پایا جاتا تھا. تو پھر چاہے حالات جیسے بھی ہو، ایسے جمے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جمنے پر، ان کی استقامت پر اوروں کے لیے ہدایت کے راہوں کو فراہم کر دیا، اوروں کے لیے ذریعہ بن گئے. اس لیے جب تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی اللہ کی اطاعت پر جمے گا. ایک تو اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف،
یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو اطاعت پر ڈالتی ہے. اس لیے شیخ نے لکھا ہے نا، محبت آداب میں محبت خود سکھاتی ہے. جب محبت ہوتی ہے، اللہ کی ذات علی کا استحضار ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا دھیان ہوتا ہے، تو پھر آدمی کی زندگی اطاعت پر آتی ہے. اور اطاعت والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں. وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی وعدے ہیں، آخرت میں بھی وعدے ہیں. تو بزرگوں، قرآن نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، هو سماکم المسلمین، ہم مسلمان کہلاتے ہیں. اور ہمارا کام جو بتایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم کو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے. کیا ہے؟ کہ تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اکیلے اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے اس امت کی ذمہ داری، یہ ہے اس امت کا کام، اور یہ ہے اس امت کی ڈیوٹی. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کام دیا ہے، یہ کام ہے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان چل پھر کر اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، اللہ کی بڑائی سمجھانا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، جنت جہنم کے تذکرے، آخرت کے پلسرات میزان کے، اور اللہ کی وعیدات کے، اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، یہ سب کا سب سنانا. یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ جنت کی خوشخبریاں سنا کر اور جہنم سے ڈرا کر لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا. ہر نبی کی دعوت تھی، اس لیے آقا نے فرمایا، منتخب کی روایت ہے، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سناؤ، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو. یہ ڈیوٹی ہے امت کی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھیا کلام کس کا، اس سے بڑھیا بات کس کی، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ ذمہ داری ہے، یہ تمغہ ہے ہم کو ملا ہوا، یہ خاصہ اس امت کا. اللہ کے بندوں کے درمیان چل پھر کر اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اور ہر ایک کو اللہ سے متعلق کرنا. یہ ذمہ داری. اور پھر مرتبہ مقام کیا بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں جا کر اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے. جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے، غیر ایمان کا جنت میں کوئی داخلہ نہیں. یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے، یہ نتیجہ ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے اور اس کے راستے کی محنت کرنے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی، بڑے بڑے وعدے کیے. ایسے وعدے اللہ نے اپنی متی فرمردار بندوں اور بندیوں کے لیے کیے ہیں کہ جن کے کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کانوں نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان گزرا. ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں. یہ سارے وعدے اللہ کے اپنے متی فرمردار بندوں کے لیے قائم پر، یہ ساری کی ساری محنت پر. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اخیر میں کہا یہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، یہ بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا، یہ بدلہ ہے محنت کرنے والوں کا، صحیح محنت کرنے والوں کا. کہ جنت کے تذکرے، جنت کی نعمتوں کے تذکرے کامثال اللؤلؤ المکنون، آخر میں کہا جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اچھے بھلے کام کرنے والوں. اس لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داعی کو، یعنی دین کی محنت کرنے والے کو جو جنت دیں گے محنت کا بدلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داعی کو 25 لاکھ حوروں والی جنت دیں گے. اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے.
اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ادنا سے ادنا جنتی کو جو جنت دیں گے وہ صاف شفاف ثابت موتی کا محل ہوگا. اتنا بڑا محل، جس محل کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے، اور اتنے بڑے بڑے کمرے، ایک ایک کمرے میں 70,000 دروازے ہوں، اور ایک ایک دروازے پر 70,000 حوریں یا فرشتے اس کا استقبال کریں. یہ وعدے اللہ نے کیے. اور پھر چونکہ وہاں کی نعمتیں روز بروز بڑھے گی، اس میں ترقی ہی ترقی ہو. ایسی جوانی کہ جس جوانی کو کبھی بڑھاپا چھوئے گا نہیں، ہمیشہ کی جوانی، شباب رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جس جنتی کو، مرد ہو یا عورت، ایک عمر، ہم عمر بنائیں گے اللہ جنتیوں، ایک عمر جوانی ایسی، خوشی کے جس خوشی کے بعد کبھی غمی نہیں، صحت ایسی کہ کبھی صحت کے بعد کوئی بیماری نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی ویسی خبر بھی نہیں سنیں گے جنتی جو آدمی کو افسردہ کر دے. جیسے ہم دیکھتے صبح سے لے کر شام کوئی اچھی خبر سناتا ہی نہیں، ہر ایک آدمی اپنا اپنا رونا روتا ہے، ہر ایک اپنا دکھڑا سناتا ہے. کہ آدمی ایک تو اپنے غم میں ڈوبا رہتا ہے اور اوروں کا غم اس کو اور دباتا ہے، دن بھر ہی چلتے رہتا ہے. مگر وہاں ایسا نہیں ہوگا، ساری طرف سے خوشخبریاں اور خوش آمدید اور سلامتی کی صدائیں لگی. کوئی سا کم والی بات ہی نہیں آئی کسی. ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشی، اور نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوں گی، روز بروز اس کے اندر بڑھوتری ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا مقام مرتبہ ہی بتایا ہے، جنت، ہمیشہ کی جنت. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سارے وعدوں پر اٹھایا ہے، جنت کے وعدوں پر، کہ دنیا میں بھی اللہ نوازیں گے اور آخرت میں یہ نعمتیں اللہ دیں گے، سارے وعدے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان وعدوں پر یقین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر مر مٹنے والے تھے. آمنا و صدقنا، جو بات کہی اس کو سچ مان لیا. سمعنا و اطعنا، جو سنی اس کو اس پر اطاعت کر لی، اس کو عمل میں لا لیا. ان کے پاس تین ہی، سمعنا و عصینا، سونے اور بھلا دیے، سنی انسنی کر دی. نہیں، یہ تو صفت کسی اور کی ہے. ایمان والوں کی صفت تو وہ ہے کہ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو بھی یہ خوبی نصیب فرمائے. اس لیے پوری زندگی اطاعت پر آتی ہے. آدمی کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہو، اللہ کے رسول کے دین کی عظمت ہو. ورنہ بے عظمتی آدمی کے لیے محرومی کے اسباب بن جاتے ہیں. عظیمت بڑی چیز ہے. طلبگاروں کو دیا جاتا ہے، بے طلبوں سے چھین لیا جاتا ہے. قدردانوں کو اللہ دیتے ہیں، ناقدروں سے اللہ چھین لیتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. عظمت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ کے رسول کی عظمت، اللہ کے دین کی عظمت، اللہ کے راستے کی عظمت، بلکہ صحابہ کرام کے ہاں اللہ کے راستے کی تکالیف کی بھی عظمت تھی، کیونکہ وعدے ان کے سامنے تھے. اللہ کے راستے کی تکلیف کو مانگا کرتے تھے. ایک صحابی رسول نے بخار، اللہ کے راستے کے بخار پر جو فضیلت ہے وہ سنی، کہ اللہ کے راستے میں کسی کے سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، بخار آ جائے تو کئی سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات اللہ بلند کر دیتے ہیں. منتخب میں روایتیں ہیں مختلف. ایک صحابی رسول نے دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے بخار دے. کچھ ان کے جو کیفیات تھی نا اختیاری تھی، کچھ اضطراری تکالیف، کچھ اختیاری تکالیف. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کے اعتبار سے خود اختیار کیا ہے کہ آپ پر جب احد پہاڑ کو پیش کیا گیا کہ نبی جی اگر آپ کہیں تو ہم اس کو سونا بنا کر آپ کے ساتھ چلتا کر دیں،
آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایک وقت کھاؤں اس پر تیرا شکر ادا کروں، دوسرے وقت میں بھوکا رہوں اس پر صبر کروں۔ آپ نے اختیار کیا۔ یہ جو دو مہینے کے جو ہم واقعہ سنتے ہیں، ایک چاند گزر جاتا دوسرا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے کچھ اختیاری تھے، کیونکہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اس لیے وہ صحابی رسول نے دعا مانگی، اور دعا بھی ایسی مانگی سوچ بوجھ کے ساتھ، اللہ بخار تو ہو مگر دین اور دین کے کاموں کے لیے مانے نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ تو بخار مستقل ساری زندگی بخار رہا ہے، مگر کوئی دینی کام میں کوئی حرج نہیں۔ مورخین نے لکھا ہے یہاں تک کہ انتقال کے بعد بدن کو دیکھا گیا تو انتقال کے بعد بھی بدن ان کا گرم تھا، ایسی دعا مانگی، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کے وعدے تھے، یہ سارے فضائل تھے، یہ مناقب تھے۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں نکلنے کے اتنے فضائل اتنے مناقب بیان کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا تنگی محسوس ہوتا تھا، اور ہماری تمنا ہوتی تھی کہ ہمیں مکہ مدینہ میں موت نہ آئے بلکہ ہمیں اللہ کے راستے میں موت آئے، اور اس کے لیے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی شان میں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے، کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے جو مانگا تھا اللہ نے ان کو پورا کر دیا، پورا کر دکھایا ہے، کچھ وہ ہے جو اس عزم کے ساتھ ہے کہ موقع آنے پر ہم وہ کریں گے۔ کچھ لوگوں نے جو اللہ سے قسم کھائی تھی، جو اللہ سے عہد کیا تھا وہ پورا کیا۔ دعائیں مانگ رہے صحابہ، ایک صحابی دعا مانگ رہے دوسرا دعا کر رہے، دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، پھر ان کی باری آئی تو وہ دعا کر رہے دوسرا آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسی دعائیں اللہ کے راستے میں مرمٹنے کی، اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ حاصل کرنے کی۔ اس لیے ان کے سامنے فضائل تھے، ان کے سامنے مناقب تھے۔ آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے سامنے فضائل نہیں، اس کا استحضار بھی نہیں۔ اس لیے وقت آنے پر آدمی اس تقاضے کو معمولی سمجھ کر دائیں بائیں کر دیتا ہے، دنیا کی چھوٹے چھوٹے تقاضے کو آدمی اول نمبر پہ رکھ دیتا ہے، وہیں آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ مختلف شکلوں میں بندے کو آزماتے ہیں، احوال اور حالات۔ آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے، ایمان والے کی آزمائش یہ تو ضروری چیز ہے۔ ہم نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جب تم نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور میرا لائبہ کلمہ قبول کر لیا تو ایک صحابی رسول سے آقا نے فرمایا تھا کہ اب فقر کے اوڑھنے بچھانے کے لیے تیار رہو، کہ فقر تمہارے طرف ایسی تیزی سے چلے گا جیسے تیز رو پانی اونچان کی طرف سے نچائی کی طرف آتا ہے۔ یعنی حالات، احوال، آزمائش، ابتلا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے جس کا خلاصہ ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ کیا ہم تم کو آزمائیں گے نہیں؟ آزمائش آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے، ابتلا سے، امتحان سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمیں تو عافیت سے چلا لے، آزمائش سے بچا لے، ابتلا سے بچا لے، کیونکہ آزمائش میں ہم اتر نہیں پاتے، وہیں فیل ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آدمی کمزور ہے۔ تھوڑے بہت سے حالات آتے ہیں، بچل جاتی ہے طبیعت، تیور بدل جاتے ہیں، بول بدل جاتے ہیں، آدمی کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا رہے، وقت آنے پر جیسے ہم نے سنا ہے رسول پاک علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی پر صحابہ کرام میں کچھ وہ لوگ تھے جو حالات سے متاثر ہوئے۔ جب ارتداد ہوا، ارتداد کا زور شور ہوا، مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور لوگوں نے کچھ فرائض کا، حضرت تو کہہ رہے تھے اس وقت میں ایک فرض کا انکار کیا تھا کہ زکوٰۃ سے متعلق، پورا دین، پورے فرائض زندہ تھے، ایک فرض کا انکار کیا تھا۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ابو بکر زندہ رہیں اور اللہ کے دین میں کمی آ جائے۔
کہنے لگے آج تو امت پورے فرائض کو چھوڑی ہوئی ہے. اس وقت میں ایک فرض اگر چھٹا تو اس وقت میں وہ ارتداد کہلاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی پر کیا ہوا؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے گویا یہ مرتد ہو گئے نا، یہ مرتد کہلائے. ان کی طرف تو جماعتیں بنا کر بھیجی گئی کہ آج تو امت نے پورے دین کو ہی چھوڑ رکھا ہے. آج تو گلی گلی میں ارتداد ہے. کسے کہتے ہیں ارتداد؟ یہ نہیں کہ آدمی صرف کلمہ کفر کہے، وہ تو آخری اسٹیپ ہے. اس لیے بزرگوں، احوال اور حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مگر اس پر جمنا، اللہ سے عافیت مانگنا، اللہ سے استقامت مانگنا، یہ بڑی دولت ہے. کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. اور جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں، جو میدان میں آتا ہے اللہ اس سے کام لیتے ہیں. ورنہ ہمارے امیر صاحب اکثر کہتے تھے تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. وہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماحول میں رکھا ہے الحمدللہ. دعوت کے ماحول میں ہے، دین کے ماحول میں ہے، سازگار ماحول میں ہے. ابھی نظام الدین میں ایک ساتھی کارگزاری سنا دیتے ہیں. ایک ملک میں ایسے حالات عجیب و غریب، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں سب چھوڑ دیا ہے. ماحول نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، تو ان کا درد مند نہیں ہے، ان کا کوئی فکر مند نہیں ہے، ان پر کوئی روئے، دو آنسو بہائیں. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ماحول میں رکھا ہے، سازگار ماحول میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ماحول کا انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑا دخل ہے. جہاں محنت کی کمی ہے وہاں ارتداد کے دھانے کھلے ہوئے، اور جہاں محنت ہو رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین ماحول سازگار ہو رہا ہے. طاہریہ جیسے گھرانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اور اپنے داعی اللہ داعی گھروں کو کھڑے کر رہے ہیں. جہاں ماحول ہے، جہاں محنت ہے. ابھی ایک جماعت دوسرے سال کے علماء کی محنت کر کے ایک ملک سے 100% دینداری ہے، 100% نمازی ہے. 12 13 سال کے بچے بخاری مسلم انہیں زبانی یاد ہے. وہاں کی عورتوں کو مسلم شریف، صحیح بخاری شریف، جو سیاہ ستہ کی بڑی بڑی کتابیں زبانی یاد ہے. ایسا ماحول، کوئی بے نمازی نہیں. عجیب کارگزاری. جہاں محنت ہے تو یہ ہے، جہاں نہیں تو وہ حال ہے. اس لیے وقت کا تقاضا ہے. مقامی کام کے اعتبار سے ہم میں سے ہر آدمی فکر مند ہو جائے، بہت اہم تقاضا ہے. کیونکہ آدمی کا زیادہ وقت اپنے مقام پر گزرتا ہے. یہ ساری کی ساری خوبیاں، یہ ساری کی ساری صفات میرے زندگی کے اندر عملی شکل میں آئیں اور اس پر میں جموں، اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو مقامی کام میں جوڑوں. میری آپ کی ہر ایک کی فردن ضرورت ہے. اس لیے کہا مسجد سے متعلق کرنا یعنی اللہ سے متعلق کرنا ہے. اس بات کو پوری دنیا میں چلایا جا رہا ہے کہ ہر فرد امت کو مسجد سے متعلق کرو، ہر ایک کو مسجد سے جوڑو. صحابہ کے زمانے میں یہی طرز تھا. یہ جو ترتیب بتائی جا رہی ہے نظام الدین کی ترتیب نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. ابھی حضرت کہہ رہے تھے مجلس میں، یہ نظام الدین کی ترتیب نہیں ہے، یہ نظام الدین سے کہیں بھی ترتیب ہے. ترتیب تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، ترتیب تو صحابہ والی ہے. پورا کام نہج نبی پر ہے، نہج صحابہ پر ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ نظام الدین سے بتائی جا رہی، یہ نظام الدین کی بات ہے جو ہم سے کہی جا رہی. نہیں، نظام الدین کے ذریعے سے ہم تک کی آ رہی بات تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ترتیب تو وہی ہے، کام پورا کا پورا وہ ہے. پورا قرآن حدیث کے روشنی میں الحمدللہ ایک حلوہ بنا کر امت کے سامنے گویا رکھا جا رہا ہے. اس لیے مقامی کام اس وقت کا اہم تقاضا ہے. ہم اپنے مسجدوں کے اندر حلقے قائم کریں، اپنے علماء سے درخواست کریں وہ وقت دیں تاکہ ہماری مسجدوں کے اندر مسائل کے حلقے بھی قائم ہوں. اگر 2 ساتھی بھی ہے، ایک ساتھی کتاب لے کر بیٹھیں، ایک ساتھی باہر جائیں اور اپنے بھائیوں کی منت سماجت کر کے مسجد میں لائیں.
ابھی اس ترتیب سے الحمدللہ عرب میں کام ہو. ابھی 1-2.5 مہینے مکہ، مدینہ، جدہ وغیرہ سے کام کر کے جماعت پہنچی. وہاں بیوت یعنی گھروں کے اندر اس ترتیب سے انہوں نے مسجد کی آبادی کے اعمال کیے اور حلقے قائم کیے. تو عرب کی الحمدللہ بالکل غیرت جاگ گئی اور جماعتیں بنی خوب. اور انہوں نے ملکوں کے تقاضے لیے. جہاں ہمارے ملک کی جماعتیں نہیں جا پاتی ہیں، انہوں نے ان ملکوں کے تقاضوں کو لیا ہے. اس لیے مقامی اعمال یہ بہت اہم اعمال ہے. اس کے ذریعے سے ہر جگہ سے، ہر مسجد سے اور ہر فرد امت سے عالمی تقاضا پورا ہوگا. اللہ نے امت میں اتنی استعداد رکھی، اس لیے اپنی مسجدوں کے اندر حلقے قائم کر کے مسجد کو عمل سے خالی نہ رکھتے ہوئے مسجد کی آبادی کا عمل ہے. جب ساتھی آ جائے تو پھر حلقے لگائیں. تعلیم کا حلقہ بھی ہے، تفسیر قرآن کے حلقے بھی ہے، مسائل کا حلقہ بھی ہے، دعوت کا حلقہ بھی ہے. حسب ضرورت جیسے جس نوعیت کے ساتھی ہے اس اعتبار سے ان کو حلقوں میں لگاؤ، تاکہ ہر آنے والا اپنی ضرورت کا موٹا موٹا علم حاصل کرے. وقت کا تقاضا ہے اور ہر مسجد 24 گھنٹے کی آبادی پر آئے. یہ سارے کے سارے اعمال ہماری مسجدوں کے اندر 24 گھنٹے چلیں. یعنی رات کی جو اعمال ہیں وہ انفرادی طور پر جیسے لمبی لمبی رکعتیں ہیں، دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے. اور اگر 12 بجے تک، 11:30 بجے تک، 11 بجے تک اگر لوگ باہر ملتے ہیں، باہر کی بھی محنت ہے. لوگوں کو منت سماجت کر کے لاؤ، حلقوں میں جوڑو، حلقوں سے گزارو، محنت سے گزارو. اس کے لیے بزرگوں مقامی کام ہے. اس میں خاص طور سے مشورے کی بڑی اہمیت دی ہے، اہمیت سمجھائی ہے حضرت نے. ہمارے ساتھی مشوروں کو اتنی اہمیت نہیں دے پا رہے. کہا جیسے نماز اسلام کا اہم رکن ہے، ایسے مشورہ دعوت کا اہم رکن ہے. جیسے نماز کا ایک امام ہوتا ہے اور وہ ضامن ہوتا ہے، ایسے مشورے کا ایک امیر ہوتا ہے. اور جیسے نماز میں اگر امام اگر غلطی کر جائے تو لقمہ دیا جاتا ہے، ایسے ہمارے ساتھیوں کی رائے ہے. اس لیے رائے کا احترام کرو، ہر ساتھی کی رائے کا احترام کرو. کہ رائے ہمارا حق نہیں ہے، رائے تو کام کا حق ہے. مشورے کو اہمیت دو. اور جتنے ساتھی ہمارے مصلیان مسجد ہیں یہ سب کے سب مشورے میں رہے. بہت اہم عمل ہے، اہم سنت ہے، عین عبادت بھی ہے. اور مشورے میں تقاضے پیدا کرو. مشورہ برائے مشورہ نہیں. ابھی ایک بات یہ بھی طے ہوئی، چاہے مشورہ ہمارا مسجد کا ہو، سارے امور ہوئی ہوں گے. ایسے حلقے کے جوڑ ہے، ہمارے ماہانہ جوڑ، یا پھر ضلع کے جوڑ ہے، صوبائی جوڑ ہے، یہ سارے جوڑوں کے اندر وہ سارے امور ہیں جو تفصیلی کارگزاری کے. یہ مشوروں کے اندر 5 ماہ بیرون ہیں، 4 ماہ درون ہیں، 2 ماہ مستورات بیرون ہیں. یہ سارا خاکہ سب ساتھیوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. مشورہ اس کے لیے نہیں کہ دعوت کون دے گا، تعلیم کون کرے گا، استقبال کون کرے گا، نہیں. صرف یہ نہیں، یہ تو وقتی عمل ہے. جب ساتھی جڑ گئے اس وقت میں طے کر لو. بھلے تعلیم کسی کی طے کی جا سکتی ہے مشورے میں، مگر مشورہ تو ان امور پر ہے. مشورہ فکر کا نام ہے. یہ سارے تقاضے ہماری مسجد سے مسجد وار پورے ہوں، اس کی ہر ساتھی کے اوپر فکر ہونا چاہیے. اس کے لیے کہتے ہیں روزانہ ہر عامی سے عامی آدمی سے 8 گھنٹے طلب کرو. اب 8 گھنٹے کا مطالبہ ہے، 2.5 گھنٹے نہیں، صرف 8 گھنٹے. اللہ نے ہر ایک کو استعداد دی ہے، ہر ایک کو استعداد، ہر ایک کے اندر صلاحیت ہے اور ہر ایک کے پاس وقت ہے. آخری درجے میں کم سے کم 2.5 گھنٹے سے زیادہ لگائیں. ایسے مہینے کے 10 دن ہیں. اور ابھی تو الحمدللہ جو تشکیلیں ہو رہی ہیں، دوسرے سال کی، تیسرے سال کی، تکمیل سال کی، ایسے ہی ہر سال کے 6 مہینے کی. ابھی ایک جماعت دوسرے سال کی لوٹ کر آئی، دوسرا سال پورا کر کے. جب تشکیل ہوئی ہے تو وہ علماء کرام تیسرے سال کے لیے پھر کھڑے ہو گئے. جب تیسرے سال کے لیے تیار، پہلا سال اپنے ملک میں لگایا، دوسرا عرب میں لگایا، اب تیسرا غرب میں لگائے. زبردست کام ہو رہا ہے، خوب جماعتیں جا رہی ہیں ملکوں میں. اس لیے کہا سالانہ کی 6 مہینے کی ترتیب پر آؤ کہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں، 2 ماہ نظام ہوتے. ملکوں کے تقاضے ہیں، پورے
ملک کے ملک پیاسے ہیں، اس لیے مشرق کے اندر پوری عالمی اعتبار سے فکر لے کر بیٹھو، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک سے وقت لو۔ ایک تو ہم عام ملاقات کریں گے، اس میں ساتھیوں سے مسجد کے لیے وقت لیں گے، اس کا نام لکھ لو، اس کا وقت لکھ لو۔ اب اس وقت میں ہم حلقہ قائم کر کے محنت کی ترتیب قائم کریں گے، مگر کام کرنے والا عملہ ان سے تو مضروب ہے، یہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ لگائیں۔ ایسے 2 گشت کا اہتمام ہے، بہت اہم عمل ہے، کہا عمومی گشت یہ بہت اہم عمل ہے، اس کو بلا کسی شرع عذر کے ناگا نہیں کرنا چاہیے، عمل ناگا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے کام کرنے والے ساتھیوں کے پاس عمومی گشت کی عظمت ہوگی، اہمیت ہوگی، تو نئے لوگوں کے پاس بھی ہوگی۔ کہا جس مسجد میں دیکھو کہ عمومی گشت میں اگر پرانے لوگ ہیں تو سمجھو اس مسجد وار جماعت بھی مضبوط ہے، اس مسجد کا کام بھی مضبوط ہے، اور جس عمومی گشت میں اگر پرانے نہ ہو، نئے ہو، سمجھو کہ کام میں کمزوری، اہمیت ہے۔ 2 گشتوں کا اہتمام ہے، اور خاص طور سے گھر مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے۔ ہر فرد امت گھر کی تعلیم سے جڑے، ہر مسلمان کے گھر کے اندر تعلیم کا حلقہ قائم ہو 5 اعمال کے ساتھ۔ ہر گھر کے اندر مسلمان کا کوئی گھر ایسا نہ باقی رہے جس میں تعلیم کا حلقہ قائم نہ ہو، اہم تقاضا ہے، کیونکہ حوال ہم دیکھ رہے ہیں، کارگزاری ہمارے سامنے ہے۔ اگر گھر میں تعلیم نہیں، گھر کے اندر کوئی فکر ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے، ایک بزرگ فرمانے لگے ہمارا کام تو پھر چوکھٹ کے باہر ہی، ابھی اندر داخل ہی نہیں ہوا، جبکہ وقت آدمی کا زیادہ تر گھر میں گزرتا ہے، بال بچوں کے ساتھ گزرتا ہے، گھر میں سارے چھوٹے بڑے مرد عورت سبھی رہتے ہیں۔ گھر کا ماحول جو بنے گا وہ گھر کی تعلیم کے ذریعے سے، اور تعلیم صرف تعلیم نہیں ہے، 5 اعمال کے ساتھ، ایک دن منتخب میں سے، ایک دن فضائل اعمال پہلا دوسرے حصے میں سے، تصحیح قرآن کے حلقے بھی، 6 صفات کا مذاکرہ بھی، تشکیل بھی ہے، اور پھر مشورہ بھی ہے، 5 اعمال کے ساتھ ہر گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو جائے، تاکہ ہماری گھر کی مستورات کا بھی مزاج نکلنے کا بنے۔ الحمدللہ خوب جماعتیں بن رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ماں مستورات جماعتیں بن کر آ رہی ہیں، صوبوں میں علاقوں میں جا رہی ہے، اور زبردست کارگزاری۔ اس لیے مستورات کو اللہ کے راہ میں نکالنا یہ بہت بڑا رحم ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے، اور ان کو آگے بڑھائیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مردوں کی جماعتیں بیرون ملک میں جا رہی ہیں، ایسے ہمارے اپنے صوبے سے، ہمارے اپنے علاقوں سے بھی ماں مستورات جماعتیں ملکوں کے تقاضے پورا کریں گی۔ اس لیے ابھی پورے ملک والوں نے تقاضا رکھا ہے، جیسے ترکی کا تقاضا اس سے پہلے بھی آیا تھا، 300 جماعتیں ایک وقت میں چاہتے ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ عرب ملکوں کے کئی تقاضے ہیں، دیگر افریقہ کے ملکوں کے تقاضے ہیں، جماعتیں بن کر آ رہی ہیں۔ خاص طور سے یورپ کے ملک بہت پیاسے ہیں، وہاں ویزا کے مسائل ہیں، خرچ کا بھی مسئلہ ہے۔ کچھ ملک ہماری جماعتیں جہاں نہیں پہنچی ہے، دیگر ملکوں کی پہنچ گئی، مگر ہمارے ملک کی نہیں پہنچ پائی۔ یورپ میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں، مگر جو لوگ ہمت کرتے ہیں، حوصلے بڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ قربانیوں میں بڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پورا مجمع طے کریں انشاءاللہ، ہم 5 ماہ لگا کر پورے دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں 5 ماہ بیرون کے لیے۔ مولانا نے کہا حضرت نے کہ بیرون کی تشکیل مت کرو، تشکیل یہ کرو کہ 2 لاکھ خرچے کے لیے کون تیار، 3 لاکھ خرچے کے لیے کون تیار، 1 لاکھ سے زیادہ خرچے کے لیے کون تیار۔ اس کے لیے ہمت کر کے کھڑے رہو انشاءاللہ۔ 1 لاکھ سے اوپر کے لیے کون تیار ہے اللہ کے راستے میں دیر اور دور کے لیے؟ اللہ سب کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے، ہمت کر کے بتاؤ۔